دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. چند دانوں کی محتاجی ہے ہر انسان کو، خواہ وہ پیغمبر ہو یا پیغمبر کی اولاد ہو. جو سورۃ المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. تو انسان کے ساتھ تو یہ کمزوری اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہوئی ہے. ایک کھانے پینے کی کمزوری، دوسری ٹائلٹ کی کمزوری، جو کھایا اس کو نکالنا بھی ہے، تیسری نیند کی کمزوری، بغیر سوئے ہوئے آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے، چوتھی بڑھاپے کی کمزوری جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر آنا ہی آنا ہے، اور پانچویں الٹیمیٹ کمزوری کہ آپ نے مر جانا ہے. اور یہ 5 کی 5 کمزوریاں اوور کم اس دنیا میں نہیں ہو سکتی، جنت میں ہوگی. جو بخاری مسلم میں آیا کہ نہ موت آئے گی، نہ بدحالی آئے گی، نہ اللہ تعالیٰ کبھی ناراض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، اور ہمیشہ 30 سال کی عمر رہے گی، اور ہمیشہ کی زندگی. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو دنیا میں کمزوری تھی وہ آخرت میں ختم. نیند بھی نہیں ہے، ٹائلٹ بھی کوئی نہیں. بخاری مسلم میں آئے خوشبودار ڈکار آئے گی، سب کچھ ہضم، اور بھوک بھی نہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بھوک نہیں ہے تو کھانے کا مزہ کیوں آئے گا؟ کھانے کی لذت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے کھانے میں لذت رکھی ہوگی، وہاں پہ انسان لذت کی وجہ سے کھا رہا ہوگا، کیونکہ بھوک بھی ایک کمزوری ہے. جنت میں بھوک نہیں ہے. اور ٹوائلٹ میں جانا کھانے کے بعد آپ کو یہ فکر لگ جائے کہ پتہ نہیں اب کھانے سے میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، یا پیٹ خراب نہ بھی ہو تب بھی ٹوائلٹ جانا ایک مشقت والا کام ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. ایک ڈکار آئے گی، سب کچھ ہضم، پھر آپ جناب کھانا پینا شروع کرتے ہیں، اور جو آپ کھا رہے ہیں اس کو فنا بھی کوئی نہیں. جیسے ہی آپ انگوروں کا گوشہ توڑیں گے دوبارہ سے اتنا ہی اگائے گا، اور توڑنے کی بھی ضرورت نہیں. جو خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، خدام آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. میرا خیال ہے جو کوئی الٹیمیٹ سوچ سکتا ہے نا اس دنیا کی زندگی میں، اس سے بڑھ کر ہے. اسی لیے تو سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کچھ اللہ نے چھپا رکھا ہے. اور یہی آیت نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں جنت میں رکھی ہیں چھپا کے، کہ جن نعمتوں کا گمان بھی کسی کے دل پہ نہیں گزرا، کسی آنکھ نے وہ نعمت دیکھی بھی نہیں، کسی کان نے سنی بھی نہیں، کسی دل پر اس کا کھٹکا بھی نہیں گزرا، کوئی امیجن بھی نہیں اس کو کر سکتا. یہ تو صرف مثال کے لیے ہوتا ہے نا، فروٹ، حوریں اور یہ سارے معاملات، یہ صرف سمجھانے کی حد تک ہے. جو اصل معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، آپ کی سوچ سے زیادہ. میں تو صرف اس تصور کے ساتھ ہی حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ کو موت ہی نہیں آنی، یہ کوئی چھوٹی چیز ہے. آپ کو بڑھاپا ہی نہیں آنا، آپ سے رب نے کبھی ناراض ہی نہیں ہونا، باقی ساری چیز تو بعد میں ہے. یہی جو انسان کے لیے ایک ٹینشن ہے کہ خدا ناراض نہ ہو جائے میرے ساتھ، کیا کرے گا. ہمیشہ کی زندگی مقدر. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. لیکن دنیا کے اندر تو بہرحال یہ آپ نے مشقت اٹھانی ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی اٹھانی پڑی. اور اس میں جو ایک اور لطیف سا اشارہ جو میں آبزرو کرتا ہوں اپنی زندگی میں، کہ اگلا زمانہ کتنا مبارک دور اس حوالے سے ہوتا تھا. باقی تو ہمارے دور کی کئی خوبیاں اس زمانے کی خامیوں کے اوپر حاوی ہیں، لیکن یہ جو ایک خوبی تھی کہ انسان کی ٹوٹل مشقت 2 وقت کی روٹی ہوتی تھی، بس اگایا، کھایا، اللہ کو یاد کیا، رات کو سو گئے. ٹھیک ہے. آج ہماری ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی، اور وہ ضروریات بھی اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں تو 80% ان کاموں کے اوپر آپ کے بجٹ کا لگ رہا ہے، ہر گھر کے بجٹ کا، جس کو ہم اوائڈ بھی کر سکتے تھے. اگلے زمانوں میں تو یہ معاملات نہیں ہوتے تھے، لیکن آج وہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. اور پھر دیکھیں جس علاقے میں آپ ہیں وہیں آپ اگائیں گے اور کھائیں گے، دیٹس آل. دوسرے علاقے میں رہنے والے لوگ وہ اپنا اگائیں گے اور کھائیں گے. یہ نہیں ہے کہ عام جو ہے وہ ملتان سے چل پڑا ہے اور یہاں جہلم میں اس نے پہنچنا ہے، اسلام آباد میں پہنچنا ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے.
جہلم میں جو اپنا فروٹ اگتا ہے، جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ کھائیں، تازہ کھائیں. اس لیے آپ کو قرآن میں جو واقعات ملتے ہیں باغات سے متعلق، کھیتیوں سے متعلق، وہ اس لیے کہ یہی انسان کی ٹوٹل زندگی ہوا کرتی تھی. یہ تو چند سو سال کی گیم ہے جس میں یہ سارے کا سارا معاملہ تل پٹ ہوا ہے. ادروائز پوری انسانی ہسٹری وہ تو اسی طریقے سے سادگی سے ہی گزری ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے. اب تو ضروریات اتنی زیادہ ہیں کہ روٹی تو اس میں سے ایک بہت چھوٹا فیکٹر رہ گیا. آپ کیلکولیشن کریں کہ آپ جو کھاتے پیتے ہیں نا، اگر آپ اس کی ویلیو نکالیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ شاید 20% بھی مشکل سے بنے. 80% اور معاملات کے اندر، مطلب آج کے دور کے اندر بجلی کا بل کتنی بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے، گیس کا بل، مکانوں کے کرائے، انٹرنیٹ کا خرچہ، نئے نئے موبائل فونوں کی لت پڑی ہوئی لوگوں کو، پھر سواریاں، اتنی اتنی مہنگی سواریاں. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بجٹ کا میجورٹی حصہ ان کاموں میں جا رہا ہے کہ جو آج سے چند سو سال پہلے تصور ہی، بلکہ آج سے 100-150 سال پہلے بھی آپ چلے جائیں تو ان میں سے بہت کم چیزیں ہیں جو ہمارے یوز کے اندر ہوتی تھی. بس روٹی کے گرد ہی ساری زندگی گھومتی تھی.